बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज जमाली स्टूडियो की तरफ से जमाल रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हम नया सिलसिला लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का हमारा जो मौजू है वो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान और उनके उम्मत पर एहसानात। ये आज सिलसिला लेकर हम इंशाल्लाह हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले इंशाल्लाह तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद होगी। जी तो नाज़रीन, चलते हैं तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ। मैं दावत दूंगा हमारे मेहमान खसूसी को कि ज़ाहिद भाई तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनाकर हमारे दिलों को और क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर मुअत्तर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम إن شاء الله آمنين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان الله سبحان ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. तो जी नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद समात फरमा ली। अब इंशाअल्लाह चलते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर. सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर. सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर. सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर. सैर गुलशन कौन
جبریل سدرا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. یہ تو ناظرین تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی ہم نے سماعت فرما لی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سن لی. اب چلتے ہیں اپنے جو اس جمال رمضان ٹرانسمیشن کے موضوع کی طرف. جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے، جس کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان اور ان کی امت پر احسانات. تو میں حضرت علامہ مولانا زاہد دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کروں گا پہلا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیارا سوال ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فضیلت کے حوالے سے جو کائنات عالم میں آپ کی فضیلت، سب سے پہلی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول فرمایا. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، سب سے بڑی فضیلت آپ کی جو ہے یہ. کیا بات ہے جی. اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہاں سبحان اللہ، یہ میں بیان کروں کہ سیدہ کائنات کی جو سب سے بڑی فضیلت ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے میرے آقا کے عقد کیا، میرے آقا سے عقد فرمایا، حضور سے نکاح فرمایا. کیونکہ اسلام بعد میں لائی، حضور سے نکاح پہلے ہوا. جو لہذا پہلی فضیلت جو ہے آپ کی یہ ہے کہ وہ آپ نے حضور سے نکاح فرمایا. سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے. کیا بات ہے، اور کیا بات ہے. سبحان اللہ. دوسرا پھر ہو گیا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ جو ہے خواتین میں سب سے پہلی خاتون تھی جو سب سے پہلے اسلام لے کر. اسلام لائے. کیا بات ہے، بے شک بے شک. اور پھر اس سے افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ میں بات آپ کو حدیث مبارکہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماؤں کہ ایک دن نا حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سی، تو حضور نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر خیر فرما رہے تھے. اور ویسے بھی حضور کا معمول مبارک تھا، آپ نا اکثر جو ہے وہ سیدہ پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو صاحب ظاہر ہے جب ایک بادشاہ کے سامنے دوسرے بادشاہ کی تعریف کی جائے تو بادشاہ تو اس کو عجیب محسوس کرتا ہے. بالکل. تو پھر جو ہے نا وہ بھی سیدہ کائنات ہے، وہ بھی سیدہ کائنات. کیا بات ہے. لیکن آپ سے سوال کیا کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ آپ اکثر جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جب ان سے آپ کا عقد ہوا تو وہ ایک حساب کے مطابق دیکھا جائے تو وہ بزرگی میں 40 سال کی عمر تھی ان کی، ایک بزرگی کا ایک سٹیج پر پہنچی ہوئی تھی. اور یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان ہوں، تو ہمیشہ انسان جو ہے وہ جوانی کو پسند کرتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو پھر بھی میری جوانی ہونے کی صورت میں بھی آپ جو ہے ان کا ذکر خیر بہت زیادہ کرتے ہیں. رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟
تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے مجھ پر احسانات اور میری امت پر احسانات بے شمار ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو فرمایا اس لیے میں ان کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ تو جس ذات اور جس ہستی کا ذکر میرے آقا اپنی زبان مبارک سے کریں پھر اس ذات کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑا پیارا کر کے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو زوجہ مصطفیٰ ہے، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ میرا دوسرا سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے محبت ہوئی؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے اور ناظرین کی طرف سے بھی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ تھی کہ آپ کے ایک چچا زاد جو بھائی تھے ورقہ بن نوفل، آپ کو انہوں نے ایک امام الانبیاء آخر نبی کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اچھا، کہ مکہ شریف میں ایک آخر نبی آنے والے ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ نا ان سے نکاح کر لینا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، ایک تو انہوں نے خوشخبری سنائی پہلے اور پھر کیا بات ہاں ہے، جی واہ جب واہ۔ امام الانبیاء کی خوشخبری سنائی جائے اور بتا بھی دیے جائے، ان کے فضائل بھی بیان کر دیے جائے، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ جو اس عورت کے لیے تو پھر وہ تو اس کا اظہار ضرور فرماتی، ایک چیز۔ اور دوسرا یہ ایک تو یہ تھا وہ آپ کو اس چیز کا بتایا گیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، تو لہٰذا اگر میں ان سے عقد کروں تو یہ میرے لیے خوش قسمتی ہوگی، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور آپ کی سچائی، جس کو جانچنے کے لیے آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور حضور جو ہے وہ تجارت کے گھر سے جو ہے وہ گئے اور سامان جو ہے ان کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کر گئے۔ حالانکہ اب یہ ہے کہ جو میسرہ کو بھیجا تھا نا انہوں نے، یہ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے بھیجا تھا، سبحان اللہ۔ اور جو آپ کے عقد کی جو خواہش تھی وہ اس وقت ہو گئی تھی جب حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان قریب اللہ کے ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں پھر ان سے نکاح کروں گی۔ تو ایک تو حضور کے جو ہے نا نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عقد محبت ہوئی حضور سے، اور دوسرا آپ کے صادق و امین ہونے کی وجہ سے، اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ تمام قبائل سے افضل و اعلیٰ تھا۔ سیدہ پاک خود بھی افضل و اعلیٰ، طاہرہ، زمانہ جاہلیت میں جب عورتیں بازار میں بکا کرتی تھی، یہ لقب اس وقت کا ہے سیدہ پاک طاہرہ۔ لہذا جب خود طاہرہ ہو اور طاہر کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المطہرین، اللہ خود بھی پاک ہے اور وہ پاکوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو انسان جس جو ہے نا وہ کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کیٹیگری کو پسند کرتا ہے۔ سیدہ پاک خود بھی طاہر تھی، لہٰذا انہوں نے طاہر کو پسند فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ خود بھی عظمت والی، کیا شان ہے، کیا شان ہے جی، کیا شان ہے۔ تو یہ وجہ تھی جو حضور کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے عقد کی۔ ماشاءاللہ۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا قربانی تھی اسلام کے لیے؟ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ سوال ایسا ہے کہ جس کو اگر ہم غور سے دیکھیں نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں کئی جاہل لوگ ایسے آج بھی ہیں کہ جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ وہ حدیث مبارک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجھ پر اور میری امت پر احسانات ہیں جس کی وجہ سے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اب احسانات کیا ہیں؟ وہ عورت کہ جو مکے کی امیر ترین عورت، مورخین اس بات کو لکھا ہے کہ اگر شہر مکہ کے جتنے بھی عمراء تھے، اگر ان کی دولت کو اکٹھا کیا جائے اور سیدہ پاک کی دولت کو اکٹھا کیا جائے تو پورے عرب کی دولت جو ہے نا وہ ایک حصہ اور سیدہ پاک کا ان سے 3 گنا زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے وہ تمام دولت حضور کے لیے قربان کر دی۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ایک بات میں یہ تقریباً میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا نا، سبحان اللہ، تو جو پہلی رات تھی نا
تو فرمایا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سونا میری آقا کے بارگاہ میں حاضر فرمایا کہ ایک طرف حضور تشریف فرما تھے، دوسری طرف سیدہ پاک تشریف فرما تھی، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان دونوں کے درمیان سونے کا ڈھیر لگایا گیا کہ جس سے حضور اور سیدہ پاک ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے. یعنی اتنا سارا ڈھیر لگایا گیا جو ان کے درمیان آمنے سامنے ہونے میں مخل ہوا. یعنی کہ اتنا کچھ آپ نے پہلی رات حضور کے لیے قربان کر دیا. اور پھر اگلے جو ہے نا حضور کے ساتھ جو ہے امت پر احسانات جو ہے نا، امت پر جتنے ظلم ڈھائے گئے، ہجرت فرمائی امت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند صحابہ تھے انہوں نے پھر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے قبیلے والوں نے آپ کے ساتھ بھائی کاٹی کی، آپ نے پھر بھی حضور کا ساتھ نبھایا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ نے. حضور کے دشمن ہوئے، بے شمار دشمن ہوئے، لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور سیدہ پاک کو یہ آفر بھی کرائی گئی تھی کہ آپ جو ہے ہمارے مکے کی سردار ہیں اور معزز خاتون ہیں، آپ اس طرح کریں، آپ ان کو چھوڑ کے آ جائیں. جب حبشہ کی طرف گیا تھا نا حضور ہجرت فرما کر، تو فرمایا گیا آپ ان کو چھوڑ کر آ جائیں، ہم آپ کو جو ہے عزت دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. اور پھر جو یہاں تک بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ کے لیے ہم اسپیشل کھانا بھیجیں گے، آپ کے لیے سب کچھ بھیجیں گے، صرف آپ کے لیے بھیجیں گے، ان کے لیے نہیں. تو آپ نے فرمایا تھا، سیدہ پاک نے فرمایا کہ جب میرے حضور کے لیے کچھ نہیں آ سکتا تو پھر میں کس منہ سے وہ چیزیں کھا سکتی ہوں، کس منہ سے اور کس انداز سے میں جو سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ سکتی ہوں. تو جہاں میرے آقا ہوں گے میں وہیں حضور کے ساتھ رہوں گی. تو یہ جو ہے نا سیدہ پاک کی امت پر احسانات ہیں. جب سب کچھ چھوڑ کر حضور کو چلا گیا وہاں پر سیدہ پاک میرا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے نئے سلسلے میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اس جمال رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.